اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لن يضروك إلا ما كتب الله لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کے مبعوث ہونے کا بنیادی طور پر ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت یہ آپس میں اللاتی بائی ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ایک ہے، فروعات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں کسی امت کے لیے ثابت رکھی اور کسی کو کسی امت کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اور یہ حقیقت چیز ہے کہ جس انسان کو جس چیز کو اللہ کا تعارف ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں کبھی پریشان نہیں رہ سکتا، وہ کبھی غیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ کا تعارف ہو جائے وہ احتیاجگی کی بے بسی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور قوموں کے اوپر جب بھی اس طرح کے عذاب آئے اسی وقت قومیں اللہ کی پکڑ میں اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آئیں جب انہوں نے اللہ کے تعارف کو بھلا دیا، اللہ کی معرفت سے غافل ہو گئے، اللہ کی قدرت سے ناواقفیت کا ثبوت دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب اور طوفان کا آنا اور جو چیزیں ان کے لیے باعث برکت تھی ان کا باعث ذلت بن جانا، اس کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ صرف یہی کہ انہوں نے اللہ کی صفات غیر اللہ کے اندر تقسیم کر دی، اللہ کے بارے میں مغالطے کا شکار ہو گئے، اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے سے اپنے آپ کو قاصر کر لیا۔ تو یہ لوگ طوفان کا سامنا ان کو کرنا پڑا، بے بسی اور بے کسی کی زندگی ان کو گزارنا پڑی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بار بار قوم کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں، وہ میرا خالق، آپ کا خالق، وہ ساری دنیا کا مالک، وہ رازق، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی جو ہمارے سوچ ہماری فکر میں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں وہی کافی ہے،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف سے یہ لوگ اوجل اور ناواقف ہوئے تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں آپ ہر آیت، ہر سورت، ہر پارے کو ٹٹول کے دیکھ لیں، قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کی طرف کبھی صریحاً اور کبھی اشارتاً، کنایتاً اللہ نے ضرور اپنے وجود کا ثبوت اور اپنا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس، یہ سارا میرے رب کا تعارف ہے۔ اعوذ باللہ سے کریں یا بسم اللہ سے ابتدا کریں، اس میں میرے رب کا تعارف موجود ہے، اور اللہ کے بارے میں معرفت رکھتے ہوئے یہ سمجھ لینا، یہ جان لینا کہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ فعال لما یرید ہے، وہ اللہ سمیع بصیر ہے۔ یہ کیسا ایک تصور ہے کہ کسی انسان کو یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ ایک سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سمیع ہے، میرے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کو وہ سن رہا ہے، میری باتوں کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ بندہ پریشانیوں میں گھیرا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یاد آگے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، سید زادے ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ حج کے لیے نکلے تو فرمانے لگے، تلبیہ پکارا میقات پہ پہنچ کر، لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کے بعد جب زبان پہ لفظ اللہم آیا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، ساتھیوں نے کہا زین العابدین رحمت اللہ علیہ آپ کو کیا ہو گیا؟ سمجھا یہ ہوگا کہ سفر کی تھکاوٹ، ابھی چند میل چلے ہیں تو آپ کی حالت یہ کیا بن گئی؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا، جب میں نے یہ لفظ کہے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہوا کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص پراگندہ حالت میں اور گرد و غبار سے اٹا ہوا کپڑے جو ہے گرد و غبار سے بھرے ہوئے وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، مطلب بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور وہ اللہ کو کہتا ہے لبیک۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا لبیک، کوئی تیری حاضری نہیں ہے۔ تو میں اس رب کے اس جواب سے ڈر گیا، اللہ کہیں میری زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کہ زین العابدین کو کہیں اللہ یہ نہ جواب دے دے لا لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اس بارگاہ کی حاضری کو تو قبول کر لے۔ اللہ کے بارے میں یہ تعارف، اپنی غمی خوشی کا اس کو مالک سمجھنا۔ سنن نبی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چیونٹی کو قتل نہ کیا جائے، ہدہد کو قتل نہ کیا جائے، مینڈک کو قتل نہ کیا جائے، لٹورا
اس پرندے کو قتل نہ کیا جائے۔ اب آپ ان اللہ کی مخلوق میں بسنے والے ان چاروں پرندوں کی ذرا ہسٹری اکیلے اکیلے کی پڑھیں کہ ان کو یہ مقام حاصل کیوں ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ حرمت مسلم کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن میرے رب نے اپنے نبی کی زبان میں ان کی مماثلت میں قرار دے دیا، منع فرما دیا، ان جانوروں اور پرندوں کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ اگر بات چیونٹی کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے چیونٹی کا ذکر اس قرآن حکیم کے اندر کیا۔ فرمایا جب پوری قوم کو ضرورت پیش آئی، اللہ کے سامنے حاجت کے لیے کھڑے ہوئے، وقت کے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو لے کر نکلے، میدان کی طرف جا رہے، قحط سالی ہے، اللہ سے بارش طلب کی جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو لے کر باہر میدان میں اپنی بلوں سے باہر آئی ہوئی، اپنے پیٹ کے بل، کمر کے بل لیٹی ہوئی، اور ان چیونٹیوں کی ٹانگیں آسمان کی طرف تھیں، اور کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنن عن سقیاک۔ اور اللہ کو یہ ان چیونٹیوں کی یہ بولی اور اللہ کے ساتھ تعلق اور تعارف اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دیا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی چیونٹیوں جلدی سے اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند کے نہ نکل جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی، مسکرا دیے اور پھر دعا نہیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیونٹیوں کی دعا کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ بارش عطا فرمائی، اور اللہ کے تعارف کا فائدہ کیا ہوا؟ قیامت تک نسل محفوظ ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی چیونٹی کو قتل نہ کرے، قیامت تک یہ نسل ان کی محفوظ کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ مخلوقیں تو ساری رب کی ہیں، لیکن اس کو یہ اعزاز حاصل کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کو اپنے رب کی معرفت ہے، مانگنا جب بھی ہے میری ضرورت کو پورے کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اور میں کہتا ہوں کمال اللہ کی ذات پہ توکل اور یقین تھا۔ آپ کو پتہ ہے پرندوں اور جانوروں کا ایک خاص تعلق سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو انسان سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے التجا کرتے ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ وقت کے ولی عالم کوئی بہترین اللہ کا متقی نیک بندہ ہو اس سے دعا کروائی جائے، لیکن اس چیونٹی کو اپنے رب پہ کتنا مان ہوگا کہ جس نے باوجود اس کے کہ ایک تعلق موجود ہے نبی کے اور اس چیونٹی اور اس مخلوق کے درمیان، لیکن سلیمان علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں بلکہ سیدھا اپنے رب کے سامنے التجائیں کی ہیں۔ کیا میں نے بھی کبھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑایا، رویا ہے؟ اپنی ضروریات کو اس رب کے سامنے رکھا ہے؟ کیا میرے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میرا رب سمیع ہے، میری ایک ایک بات کو سن رہا ہے؟ اگر دوسری ہدہد کی طرف چلیں تو سورۃ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ہدہد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی ڈیوٹی تھی سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے جس طرف جانا ہے جا کر دیکھنا ہے اس علاقے میں پانی کدھر ہے۔ یہ اچانک غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کو لاؤ، کدھر ہے؟ اتنی اہم ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے اور یہ غفلت کا شکار ہو گیا۔ پوری قوم کی پیاس کا مسئلہ ہے،
اور غصے میں آئے اور فرمایا آج میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی بڑی مجبوری اس کی دلیل لے کر یہ آئے۔ جب ہدہد آیا تو کیا کہا؟ اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، آج کیا بتاؤں، آپ کو لوگوں کی جانوں کی فکر ہے، مجھے اللہ کی توحید کی فکر ہے۔ میں نے آج ایسی قوم دیکھی جو رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے، کبھی سورج اور چاند کو سجدے اور کبھی ایک عورت کو سجدے کرتے ہیں۔ ان کے لائق تو یہ تھا کہ یہ سورج اور چاند کے خالق کو سجدے کرتے جو ساری زمین و آسمان کا خالق ہے۔ یہ کس قدر نکمی اور احمق قوم نکلی کہ خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے در پہ اپنے سر کو گرا رہی ہے۔ جب اللہ کا تعارف صحیح معنوں میں موجود ہو اور اس کا اظہار کیا، اللہ کے پیغمبر نے اس کی نسل کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ اگر پرندہ اللہ کا تعارف رکھے اور اس کا اظہار کرے، اس کی نسلیں محفوظ ہو جائیں، میں کلمہ پڑھنے کے باوجود دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہوں کہ مجھے صحیح معنوں میں اپنے رب کا تعارف نہیں ہے، اس اللہ کی جو صفات ہے اس کا علم نہیں ہے۔ اور اگر بات مینڈک کی کروں، امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان کتاب لکھی ہے جانوروں کے اوپر، بڑے عالم، بنی اسرائیلی ایک روایت لے کر آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ کے انتہائی عبادت گزار اور اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنا اتنا ان کے زبان پر سہل کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ حکم دیتے اپنے خادم کو کہ میری سواری اس کا پلان درست کرو، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے، حکم دینے سے، سواری سے سوار ہونے سے پہلے تک یہ پوری زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے ان کی زبان پر اپنی تسبیحات کلام کو آسان کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، اگر غیر حافظ قرآن کا پارہ پڑھے تو اس کو گھنٹہ سوا گھنٹہ، بزرگ پڑھے تو 2 گھنٹے لگ جاتے، اور قرآن کا حافظ پڑھے تو 20 منٹ میں، بلکہ 12-13 منٹ میں ایک پارہ بیٹھا بیٹھا آپ کو سنا دے گا، اگر اس کی منزل اس کو یاد، یعنی یہ آسان ہو گئے۔ تو ساری زندگی اللہ کی تسبیحات کرنے والے، فرماتے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا، اللہ دل میں انسان ہے نا تو ایسی امنگ جاگ جاتی ہے، اے اللہ تیری مخلوقوں میں سب سے زیادہ تو تیری تسبیح داؤد نے کی ہوگی۔ فرمایا اے داؤد چل پھر آج تیری میں ملاقات ایک مخلوق سے کرواتا ہوں۔ یہ مخلوق مینڈک ہے، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بتا تو نے اللہ کی کتنی تسبیح کی ہے؟ مینڈک کہنے لگا اے داؤد علیہ السلام، جب سے مجھے رب نے پیدا کیا ہے آج پہلی مرتبہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر انسان سے بات کرنے لگا۔ پوری زندگی میں ایک ایک لمحہ جب ہوش اور بیداری میں رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زبان کو رب کے ذکر سے خالی نہیں کیا، اور میرا رب کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس روئے زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان لوگوں کی، اللہ کی ان مخلوق کی، ان پتھروں پہاڑوں کی تسبیحات کو تم نہیں جان سکتے۔ یہ ایک ایک ذرہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی تعریف اور مدح میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے اوپر تو 5 نمازیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ رمضان گزرا ہے، ابھی تک قرآن کا کتنا مقام، ہم نے کتنے مقام کو پڑھا ہے، ابھی ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں کتنا ہم اپنے رب کے ساتھ تعارف اور تعلق کو مضبوط کیے ہوئے۔ تو سب سے پہلے اس اللہ کا تعارف اپنے دل و دماغ کے اندر لے کر آئے۔ ایسے نہیں اللہ فرما رہے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان قتل کر دیا جائے، غارت کر دیا جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے لعن الانسان، انسان پر لعنت کر دی جائے۔ ما اکفرہ، کس قدر نہ شکرہ ہے، اس کو یہی نہیں علم من ای شیء خلقہ،
اس رب نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک پانی کے گندے قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کو برابر برابر کیا، اس کے اندر ٹیڑھ نہیں رکھا، اللہ نے ہاتھ برابر لگائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آج یہ عہدہ، شہرت، دولت، یہ تھوڑی سی دنیا کی زیب و زینت، یہ تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے کہ تو اپنے رب کی تکریم اور عزت نہیں کرتا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو یہ جان کہ تیرا خالق وہ ہے، فسواک، اس نے تجھے برابر کیا، فعدلک، اور پھر اس نے تیرے ایک ایک جوڑ کو توازن دیا، ایسے نہیں کہ ایک بازو چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، آنکھ کوئی اونچی لگ گئی کوئی نیچے لگ گئی۔ اور اگر میرا رب اپنی جو ہے نشانی اور عبرت کے طور پہ کسی انسان کے لیے ایسا کام کر دے تو پھر اس کو لوگ اس کے ذاتی نام سے نہیں، اس کے صفاتی نام انسان سے نہیں، مرد سے نہیں، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا آ رہا ہے، بہنگا آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان، تو اس چیز کو ذہن میں مد نظر رکھ کہ تیرے رب نے خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے برابر برابر پیدا کیا، اور پھر تیرے جوڑوں کے اندر اللہ نے توازن کے برقرار رکھا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تو اس رب کی بے قدری اور ناشکری کرتا ہے جس رب نے تیرے ایک ایک جوڑ کو ما شاء رکبک، جیسے چاہا ویسے جوڑا ہے۔ عام ان جانوروں کے بارے میں یا عام اللہ کی مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ لیکن انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کبھی بیٹھ کے سوچتے صحیح کہ میرے رب نے یہ جو ناک لگائی ہے نا، میرے رب کو ادھر خوبصورت لگتی تھی، یہ جو آنکھیں لگائی ہیں ادھر میرے رب کو خوبصورت لگتی تھی، یہ کان لگائے ہیں میرے رب کو یہ خوبصورت لگتے تھے۔ اب حق تو یہ ہے کہ ان کانوں کو استعمال بھی ویسے کیا جائے جیسے میرے رب کو خوبصورت لگتے ہیں، ان آنکھوں کو استعمال بھی ویسے کیا جائے جیسے میرے رب کو خوبصورت لگتے ہیں۔ اللہ نے بطور احسان یہ مجھے آپ کو کہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں رب کو خوبصورت لگا ہے، رکبہ تجھے ویسے جوڑا ہے، تیرے جوڑ جوڑ کو ویسے میں نے فٹ کیا ہے، تیرے ہاتھ جیسے مجھے خوبصورت لگتے تھے میں نے ویسے کیے ہیں۔ کتنے آپ جانوروں کے ہاتھ دیکھیں، کتنے ہاتھ ہیں جن میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، کتنے جو پکڑ تو سکتے ہیں لیکن ان ہاتھوں کو دیکھنے کی طرف انسان کا من نہیں مانتا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ ہاتھوں کو میرے رب نے اتنی قوت کے ساتھ نوازا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنے پیارے بنائے ہیں۔ کیوں؟ جیسے اس رب کو چاہیے تھے، خوبصورت لگتے تھے، ویسے بنائے ہیں۔ اب ان ہاتھوں کو تو اٹھائے بھی اسی انداز میں جیسے میرا رب خوش ہوتا ہے، ان ہاتھوں کو استعمال ویسے کرے جیسے میرا رب جو ہے خوش ہوتا ہے۔ یہ قدم ہیں میرے رب نے تجھے یہ دیے ہیں، عطا کیے ہیں، لگائے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے اس رب کو خوبصورت لگتے تھے ویسے میرا رب جوڑتا گیا ہے۔ اس اللہ کا یہ تعارف اپنے ذہن دماغ کے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ خطبات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات اللہ نے اپنی ذکر کی ہیں ان کے معنی مفاہیم کیا ہیں اور ان جو ہے صفات سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ انتہائی ضروری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا۔ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی معرفت اور اس کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہی عقائد اور نظریات رکھنا جن کی تعلیمات انبیاء نے ہمیں دی ہے، یہی صحیح اور درست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین، اس کو اپنا خالق مالک مانتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اپنی وسعت کے مطابق انسان ان کو تسلیم کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اور یہ انسان اللہ کا تعارف رکھتا ہے۔ اور جو انسان دنیا آخرت میں اللہ کا تعارف رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور آخرت بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آئے دن ہم جو پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کا تعارف نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم اپنے رب کو پہچانیں، اور ان صفات کو اپنے اوپر غالب کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اپنے دل میں تقوی اور طہارت یہ پیدا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں، ان کے تایا جان قضاء الہی سے انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان کی جو غلطیاں لغزشیں ہیں وہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اسی طرح جو خصوصاً ہم نے پچھلے خطبات میں بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی اور پاکستانی ساتھی اس وقت بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، ان کے لیے تمام احباب خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس آزمائش اور امتحان سے نجات عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیوں والے معاملے پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آزمائش یا عذاب یا امتحان، اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان آفات سے محفوظ فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ صحیح معنوں میں اپنا تعارف ہمارے دلوں میں بٹھا دے، وہ تقوی اور طہارت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت اور برائی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔